اتنے ہی مہربان جنہوں نے رب کریم کے اس گھر کو جس میں اس وقت ہم جمع ہیں بنانے کے لیے کاوش کی تھی، محنت کی تھی، وقت دیا تھا، سرمایہ کاری کی تھی، پیسے لگائے تھے، فنڈز اکٹھے کیے تھے اور اس کو بنایا، اس کو خوبصورتی سے سنوارنے کی کوشش کی، اور آج وہ ان میں سے بہت سارے لوگ دنیا میں نہیں ہیں، چلے گئے۔ انہوں نے مسجد بنائی اور آج ہم اس مسجد میں رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے لیے اکٹھے ہیں، اور یقیناً یہ عمل خیر ہے۔ اب یہ جانے والوں کا ذاتی عمل نہیں رہا، وہ تو چلے گئے، وہ تو چلے گئے، مگر وہ جو کام کر گئے اس کی اچھائی یا اس کی بنیاد پر اچھائی کا سلسلہ جاری ہے۔ جب تک یہ جاری رہے گا تب تک ان جانے والوں کو نیکیوں میں سے حصہ ملتا رہے گا۔ یہ صدقات جاریہ ہیں، اعمال جاریہ ہیں، یہ ایک مثال ہے۔ اسی طریقے سے وہ اساتذہ کرام، وہ علماء جو وہ دانشور، وہ عقل مند حضرات جو اپنے متعلقین کو دنیا کی حقیقت بتا کر آخرت کی تیاری کی طرف مائل کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس میں سے ہمیں کیا لینا ہے، کس کو اختیار کرنا ہے، کس کو نظر انداز کرنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اچھائی کا انجام کیا ہے، برائی کا انجام کیا ہے، اس سے آگے ہی دیتے ہیں، تو پھر ان کی تعلیمات پر جو عمل کرتے ہیں جانے کے بعد ان کا بھی اجر و انعام ان کو ملتا رہتا ہے۔ یہ معاملہ اولاد صالح کا ہے۔ والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، اگر اولاد کی تعلیم اچھی کی ہے، تعلیم سے بڑھ کر تربیت اچھی کی ہے، یاد رکھیے تربیت تعلیم سے زیادہ اہم ہے۔ تربیت تعلیم سے زیادہ اہم ہے۔ تعلیم تربیت کو آسان بناتی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن آپ دیکھ لیں ہمارے اس ملک میں اور اس ملک کی تباہی میں، اس ملک کی تباہ کاری میں، اس ملک کو اقوام عالم میں ذلیل و رسوا کرنے میں سارے ان پڑھوں کا مل کر اتنا کردار نہیں ہوگا جتنا بہت بڑے بڑے ہائیلی کوالیفائڈ، بڑے بڑے ٹکڑوں والے، ڈگریوں والے، ان میں سے بعض اوقات ایک اس نے اتنی خرابی کرتے ہیں۔ تو اصل بات تربیت کی ہے۔ تربیت کے ساتھ اگر تعلیم بھی ہو تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ اگر تربیت نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں کہ شیطان کے پاس بھی علم بہت تھا، تو وہ پھر شیطان کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ تو اگر والدین نے اولاد کی تربیت اچھی کی ہے تو یہ اولاد بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ ادروائز کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر ان چیزوں کو اگر تم ملحوظ خاطر نہیں رکھتے تو پھر سمجھ لو کہ یہ دنیا تمہارے لیے محض ایک کھیل تماشے کی حیثیت اختیار کر جائے گی۔ کھیل تماشا کیا ہوتا ہے؟ جب کبھی کسی جگہ پر کوئی میچ ہے، کوئی دنگل ہے، کوئی سرکس ہے، کوئی کچھ اور کھیل تماشے کی چیزیں ہیں، اس کے لیے اناؤنسمنٹ ہوتی رہتی ہے، بتاتے رہتے ہیں فلاں جگہ پر فلاں ایسا ہوگا، اس کی صفائیاں ہوتی ہیں، ستائیاں ہوتی ہیں، وہاں پر انتظامات ہوتے ہیں۔ وہ ایک دن کے لیے ہوا تو صبح سے لے کر شام تک، 2 دن کے لیے ہوا تب، 3 دن کے لیے ہوا تب، 4 دن کے لیے، اس کے بعد وہ سارا جب سمیٹا جاتا ہے تو وہ اجاڑ اور بیابان رہ جاتا ہے، وہاں پر گندگی رہ جاتی ہے۔ الرٹ کیا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارو کہ تمہارے بعد خدا نخواستہ تمہاری صرف گندگی رہ جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر دنیا کا ایک پہلو یہ بنایا جاتا ہے زینت و تفاخر بینکم، اس کو زیب و زینت، اچھا خوبصورت لباس، اچھی خوبصورت سواری، اچھا خوبصورت گھر، اچھا خوبصورت فرنیچر، اچھا خوبصورت وہ کراکری سیٹ، دس اینڈ دیٹ. اور پھر اسی سے ایک دوسرے پر تفاخر کیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں کی بلندی ایک دوسرے سے بڑھ کر رکھیں گے، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ جو پہلے بنی ہے دوسرا بنانے والا اس سے بڑھ کر بنائے. جیسے عموماً ہمارے ہاں گھروں میں ہوتا ہے، ساتھ ملے ہوئے گھروں میں ہوتا ہے. بتکاثر فی الاموال والاولاد، اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ تم مال میں اولاد میں کثرت کی خواہش کرو، یہ بھی تفاخر کا ایک حصہ ہوتا ہے. کیا ہوگا اس سے؟ یہ سب کچھ، یہ چیزیں جو ہے نا ساری کی ساری فانی ہیں. کہتے ہیں کہ سکندر، جس کو فاتح دنیا کے طور پر بھی ذکر کیا جاتا ہے، وہ جب سفر آخرت پر رخصت ہونے لگا تو اس کے پاس سارے مکانی اور مالی اسباب موجود تھے، مگر سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، دونوں ہاتھ خالی تھے. اگر کسی جانے والے کے ساتھ کوئی چیز رکھ بھی دی جائے، مال و اسباب رکھ دیا جائے، وہ ایک لطیفہ ٹائپ چیز ہے کہ ایک جانے والے نے اپنی اولاد سے یہ توقع کی تھی اور اسے نصیحت کی تھی جو میں جاؤں تو میرے لیے میرے ساتھ کچھ اپنی کمائی سے بھیجنا. تو جو ان کے پاس تھا، بچوں کے پاس، انہوں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق اس کے لیے ساتھ رکھ دیا. انہیں میں سے اس کا ایک بچہ بینکر تھا، اس نے ساری اماؤنٹ جمع کی. ان کا یہ سپوز یہ 80 لاکھ بنا ہے تو میں یہ 1 کروڑ کا چیک اسے دے رہا ہوں. 80 لاکھ اپنے پاس رکھ لیے اور کروڑ کا چیک اس کے کفن میں رکھ دیا، وہاں جا کر کیش کروا دیں. کیا ہوا؟ رب الجلال والاکرام نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جو تعلیمات عطا کی، اس میں سے ہمارے جتنے بھی ہمارے جو ارحامی مذاہب ہیں ان سب میں ایک عقیدہ جو مشترک ہے وہ عقیدہ آخرت ہے. اس کی ڈیٹیل میں اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر تمام ارحامی مذاہب کے پیروکار، دنیا میں بہت قسم کے مذاہب ہیں، بہت قسم کے مذاہب ہیں. ان مذاہب کی ایک قسم ارحامی مذاہب کہلاتی ہے. وہ مذاہب جو انبیاء کرام علیہ السلام سے منسلک ہیں، سامی ادیان بھی کہا جاتا ہے انہیں. تو ان ادیان میں ایک جو پہلو، ایک عقیدہ مشترک ہے وہ آخرت کا ہے. اور اس کی جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، ڈیٹیل میں جائے بغیر اگر مختصراً اس کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ تمام اب مذاہب کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ آخرت میں ہر انسان کا حساب و کتاب ہونا ہے.
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ